السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کائنات اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بنی ہوئی مخلوق ہے۔ جب کسی چیز کی ساخت، اس کا ڈیزائن اور اس کی گہرائی یہ بتائے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، تب ہم اس کے بنانے والے خالق کی تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میز اور لکڑی۔ جب ہم ایک تیار شدہ میز دیکھتے ہیں جس پر نقش و نگار بنے ہوں تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے کہ اسے کسی شخص نے بنایا ہے، کیونکہ اس کی خاص شکل کسی شعور کے بغیر ممکن نہیں۔ لکڑی، اس کے برعکس اگر ہم درخت سے کوئی کٹی ہوئی ایک عام لکڑی دیکھیں تو ہمارے ذہن میں کسی کارپینٹر کا سوال نہیں آتا، کیونکہ اس کی حالت یہ نہیں بتا رہی ہوتی کہ اسے کسی انسان نے ہاتھ سے تراشا ہے۔ کائنات کا مطالعہ اور خالق کی ضرورت۔ ہم اس کائنات اور اپنے وجود کے بارے میں خالق کا سوال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ کائنات ہمیں بنی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک گہرا ریاضیاتی نظام اور شعور نظر آتا ہے۔ یہ کائنات اپنے وجود کی وضاحت خود نہیں کر پاتی، اس لیے ہم عقلی طور پر اس کے خالق کو ڈھونڈنے پر مجبور ہیں۔ ہر چیز کا خالق یا ہر مخلوق کا خالق۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مخلوق بنی ہوئی چیز کا ایک خالق ہے۔ جو چیز اپنی ذات میں ایک مکمل حقیقت ہو اور اس کے اندر سے یہ سوال پیدا نہ ہو کہ وہ بنی ہوئی ہے، اس لیے خالق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے لیے خالق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں آپ موجود ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ حاصل کلام یہ ہے، اگر ہمیں کوئی ایسی حقیقت مل جائے جو خود بخود بنی ہوئی نہ ہو بلکہ ازل سے ہو، تو وہاں کس نے بنایا کا سوال غیر متعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو خود خالق ہے، مخلوق نہیں، اس لیے اس کی ابتدا یا اس کے خالق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امید ہے یہ تحریر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ مزید کسی معلومات کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں۔